الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. النحو في الكلام كالملح في الطعام والصرف العلوم. عزیز طلبہ، آج حروف عاملہ میں سے جو ذکر پہلے سبق میں چھیڑ دیا گیا تھا کہ حروف عاملہ، تو عامل عوامل اس کی جمع ہے. فعل سے مراد یہاں فعل مضارعہ ہے. فعل مضارعہ پہ جو حروف عاملہ آتے ہیں ان کا ذکر ہے. تو یہ ہیں حروف ناصبہ. یعنی حروف ناصبہ تو ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم ہے حروف جازمہ. یہاں حروف ناصبہ کا ذکر ہوگا تو حروف ناصبہ 4 ہیں: ان، لن، کائی، تھوڑا سا زبر کو ایسے کر کے، کائی، اذن. تو ان میں سے ان دو کو ہم ایسے بھی لکھتے ہیں یا اس کے بدلے لکائی بھی لکھتے ہیں. کائی یا لکائی، 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 لکائی نہیں، لکائی. اور اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے اذن. تو یہ حروف ناصبہ ہیں، 4 ہیں ان کی تعداد. اور یہ جب فعل مضارعہ پہ داخل ہوتے ہیں یہ چاروں جب فعل مضارعہ پہ داخل ہوتے ہیں تو اسے منسوب کرتے ہیں، یعنی اس سے نصب دیتے ہیں. تو فعل مضارعہ منسوب ہو جاتا ہے، اسے منسوب کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ان جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ مصدری معنی پیدا کرتا ہے. یہ فعل مضارع میں اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. مثلا ہم کہیں گے جی تو
ان اراک، میں آیا تاکہ تمہیں دیکھوں. یہاں دیکھا آپ نے کہ اراک، یہاں یہ منصوب ہو گیا مضارع، اور اس میں اس نے ان نے مصدری معنی بھی پیدا کیے. اس ان کا جو ہے اور بھی 4 مقام پہ استعمال ہوتا ہے، وہ مقدر ہے. مقدر وہ لفظ گرامر میں یہاں ان کے لیے کہ وہ یہ ہے کہ جو عبارت میں تو بولا نہیں جاتا لیکن اس کے معنی یہی لیے جاتے ہیں. وہ عبارت میں دکھا نہیں جاتا بلکہ معنی یہی لیے جاتے ہیں. جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اس کے معنی یہی دیے جاتے ہیں کہ یہ مقدر ہے، اس میں ان اس میں استعمال ہوا نہیں. اور بھی 3 جگہ ہیں، جیسے او ہے، حتی ہے اور لام جہود ہے. تو یہ 4 جگہ ہیں، لیکن یہ لمبا چوڑا معاملہ ہے آپ کے لیے. آپ 12th کے اسٹوڈنٹ سے 11th میں ہی زیادہ عربی لیتے ہیں، اتنے سے اکتفا کیا جائے ان کے لیے. اب دوسرا ہے حروف ناصبہ. لن ہے. لن کے معنی اردو میں منفی اور تاکید کے لیے، منفی اور تاکید. لن منفی اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اسے منسوب کر دیتا ہے. اب جیسے کہتے ہیں کوئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں، لن نعبد غیر اللہ. تو مثال کے لیے ہم لن لکھتے ہیں. نعبد، لن نعبد. اب دیکھو یہاں زبر آ گئی، غیر اللہ. یعنی ہم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے. تو لن کس لیے آیا یہاں؟ منفی تاکید، یعنی ہرگز نہیں کریں گے. منفی اور تاکید کے لیے استعمال ہوا اور جس نے مضارع کو منسوب کیا. تو تیسرا ہمارے پاس ہے قائل. میں تھوڑا سا ٹیڑھا اس لیے لکھتا ہوں تاکہ یہ اردو کا گاف نہ بن جائے. تو زبر ہمارے ایسی تھوڑی ہوتی ہے، اسے فتح بھی کہتے ہیں. قائل یا جی استعمال. تو یہ قائل اور لکے جو ہے سبب بتانے کے لیے آتا ہے، وجہ بتانے کے لیے. سبب معنی وجہ، سبب بتانے کے لیے. اور جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اسے منسوب کرتا ہے. مثال کے لیے 2 نقطے.
اسلمت اسلمت کائی اف لہا میں نے اسلام لایا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں میں نے اسلام لایا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں یہاں سمجھانا یہ ہے کہ فعل مضارعہ پہ یہ فتحہ لگاتا ہے اسے منصوب کرتا ہے اور بھی کئی مثالیں آپ کی کتاب میں دی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے اپنی کتاب کو بھی دیکھیے تسہیل العربیہ جز ثانی میں وہاں لیسن دیا ہے ناصبۃ المضارعہ نواصب المضارعہ کے نام سے ہے وعدۃ الثلاثہ کے اندر تھرڈ یونٹ میں اس کو ہے اس کے بعد ہمیں ہے اذن جسے ہم ایسے بھی لکھتے ہیں یہ اذن جو ہے جواب کے وقت مضارعہ پر داخل ہوتا ہے یہ جواب کے وقت مضارع پہ داخل ہوتا ہے مثلا کوئی کہے مثلا کے لیے ہم دونوں پہ جیسے ڈالتے آئے ہیں کوئی کہے اسلمت یہ مثال جیسے اسلمت تو جواب میں کوئی کہے اذن تفلح یعنی میں نے اسلام لایا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اب یہ چاروں حروف نازبہ میں نے بیان کیے وہاں آپ کی کتاب کے اندر کئی اور مثالیں بھی دی ہیں تو اعراب کو ڈال کے ایسے ہی کر لینا کہ مضارع کے آخر کو زبر دے دینا مضارع کے آخر سے مراد یہ ہے کہ ہماری حرکت جو مراد ہوتی ہے وہ بیچ کے حروف پہ نہیں ہوتی ہے وہ آخری حروف پہ ہوتی ہے تو ایسے ہی جیسے کیا آخری حروف یہاں ہے ہا یہاں ہے ہا یہاں ہے دا دول اور یہاں ہے ایسی ہی کئی مثالیں لے سکتے ہیں یہاں ارا کا یا کا تو یہ سبق اس سے بھی میں لمبا کر سکتا تھا لیکن ہمارا نیٹ جو ہے بالکل چلتا نہیں اسے کئی گھنٹے اپلوڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اس لیے آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی بات